نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے پھر آپ حضرات سے ملاقات اور شرف مخاطبت اور مل کر دین کا کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ابھی چند دنوں سے طبیعت پر جو تاثر ہے، جو حالات چل رہے ہیں، اس کے پس منظر میں اس بات کے مذاکرے کو طبیعت چاہتی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا قیام اور اس دنیا میں ہمارے قیام کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے ہماری جو لاپرواہی غفلت ہے اس پر دھیان دیا جائے۔ میرے دوستو، یہ دنیا بڑی عجیب ہے، یہ عجائبات کا ہی مجموعہ ہے، لیکن اس کی عجائبات میں ایک سب سے اہم ترین عجیب چیز جو ہے وہ اس کا فنا ہے، اس کا زوال ہے، اس کے تغیرات ہیں، اس کی تبدیلیاں ہیں۔ یہ ایک حالت پہ نہیں رہتی، اس میں چینجز لگے ہوئے ہیں، ایک حالت کے بعد دوسری، دوسری حالت کے بعد تیسری۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا حضرت خضر سے کہ آپ نے دنیا بھر کے عجائبات دیکھے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی لمبی عمر دی ہے، پھر آپ کو قدرت بھی اللہ نے بہت دی ہوئی ہے، دنیا میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، تو آپ اس دنیا کی کوئی عجیب چیز ہمیں بتائیے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ بھئی دنیا میں کون سی چیز عجیب نہیں ہے، ساری ہی چیزیں عجیب ہیں، لیکن پھر بھی جو عجیب چیز آپ کو نظر آئی وہ بتائیے۔ کہنے کہ اس دنیا میں مجھے جو عجیب لگا وہ یہ کہ میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بہترین شہر آباد تھا، فصیل بندی ہوئی ہے، برجے لگے ہوئے ہیں، مختلف محلہ جات بنے ہوئے ہیں، سڑکیں ہیں، لوگ ہیں، بازار ہیں، کوٹھیاں ہیں، محلہ جات ہیں، ہمہ ہمی ہے، فوج ہے، لشکر ہے، انتظامات ہیں، دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ میں نکل گیا وہاں سے، کسی کام سے گئے تھے ہوں، کہنے کہ 500 سال کے بعد میرا اس طرف سے پھر گزر ہوا، ایک 500 سال گزرے تو میں ادھر کو گیا کسی اپنے کام سے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں ایک بہت ہی بڑا ریور جا رہا ہے، اطراف سے جھاڑیاں ہیں، جنگل ہے، بڑا سمندر، دریا بہ رہا ہے۔ میں نے وہاں کے قرب و جوار کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک شہر نہیں تھا بہت بڑا؟ کہنے لگے یہاں تو کوئی شہر نہیں تھا، یہاں تو کوئی شہر ور نام کی چیز نہیں تھی۔ کہنے لگے تھا؟ کہنے لگے نہیں، پیڑھیوں سے ہم نے یہی دیکھا ہے، یہاں پہ تو یہی تھا، ریور ہی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کہنے لگے پھر 500 سال کے بعد میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں نہ ریور ہے نہ شہر ہے، وہ تو ایک جنگل ہے، خاردار جھاڑیاں وہاں پر ہیں، جنگل کے درندے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ کوئی ریور بہتا تھا، دریا بہتا تھا؟ کہنے کہ نہیں، کہیں تھا غالب؟ کہنے کہ ہم تو پیڑھیوں سے یہی دیکھا ہے، صدیوں سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، یہاں تو جنگل تھا۔ کہنے کہ مجھے دنیا کی اس حالت کو بڑا عجیب لگا، مجھے دنیا کی یہ حالت بہت عجیب لگی، یہاں یہی ہوتا ہے۔ بزرگوں، اس دنیا میں تغیر ہے، تبدیلی ہے،
اور اس میں زوال ہے. ہر چیز جو ہے وہ ایک سفر میں ہے, سیر میں جا رہی ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. پہاڑوں کو آپ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہ جامد ہیں, لیکن وہ بادل کی طرح چل رہے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. یہ اللہ پاک کی بناوٹ ہے کہ جو اللہ نے ایک مضبوط نظام کے ساتھ بنایا ہے. یہ اس لیے سوچنا ہے میرے دوستو کہ اگر یہ چیز بنیادی طور پر ذہن میں نہیں رہی تو اس کے بڑے دور رس اثرات ہیں, بہت دور تک اس کے اثرات ہیں. انتہائی عجیب ہماری زندگی ہے, ہماری زندگی کا نظام ہے. ہمارا اس دنیا میں رہنا تعجب کی بات ہے, ہمارا زندہ رہنا تعجب کی بات ہے. آدمی آگ, پانی, مٹی, ہوا کے مجموعے سے بنا ہے. یہ چاروں کے چاروں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے. آگ کا پانی سے جوڑنے, پانی کا ہوا سے جوڑنے, ہوا کا آگ سے جوڑنے, بنتی نیند کی آپس میں, اور ہم اس کا مجموعہ ہے. تو ہمارا زندہ رہنا زیادہ عجیب ہے, مرنا عجیب نہیں ہے. وہ تو ایک بیلنس اس کے درمیان میں رکھ کے اللہ پاک نے تھوڑے دن رکھا ہوا ہے. کیا سسٹم سے رکھا ہوا اللہ ہی کو معلوم ہے. گوشت پوش سے بنا دیا ہے, چلو بھائی اسٹیل ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے, پلاسٹک ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے, پتھر ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے, لوہا ہے. گوشت پوش سے بنا ہوا ایک نظام ہے, وہ بھی آگ, پانی, مٹی, ہوا کے درمیان ہے, اخلاق کے درمیان ہے. کھانا کھاتے ہیں روز, مرنے کا کام ہم کرتے ہیں, زندہ وہ رکھتے ہیں. کھانا کھانا زندہ رہنے کا کام تھوڑی ہے کوئی. اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ تو مرنے کا کام ہے. وہ اس لیے مرنے کا کام ہے کہ دو حلق کے آخر پہ جو دو نالیاں ہیں, ایک ہوا کی اور ایک غذا کی, ایک سانس کی اور ایک غذا کی, ہم تو منہ میں لقمہ رکھ کے پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں. اب کدھر جا رہا کیا پتا. ہر لقمہ رزقی ہے. غذا کے لقمے ہر نالی میں جانے کے بجائے سانس کی نالی میں گیا, قصہ ختم. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے بعد ہو کیا رہا ہے. اپنے اختیار کا کوئی دخل نہیں رہا اس میں, منہ میں رکھا اور پیچھے ڈھکیل دیا. اور پیچھے دو راستے بنے ہوئے, ایک میں جائے تو مرے آدمی, ایک میں جائے تو نہ مرے. اتنا خطرہ مول لیتے ہیں اور ڈھکلتے رہتے ہیں. بعض چیزیں عادت ہو جانے کی وجہ سے آدمی کو عجیب نہیں لگتی, مگر ہمارا ہر لقمہ ہم اپنے ہاتھ سے اس کو موت کے منہ میں ڈھکیلتے ہیں رزق کے اعتبار سے, اور وہ اس میں سے اللہ پاک حیات نکالتے ہیں. ہمارا زندہ رہنا عجیب ہے, مرنا عجیب نہیں ہے. جس چیز کو پیٹ میں ڈالتے ہیں اس کی ہمارے جسم سے مناسبت نہیں, بہت دور جا کے مناسبت ہے. بھائی جو بھی ڈالیں, دال ڈالیں, چاول ڈالیں, روٹی ڈالیں, کچھ بھی ڈالیں پیٹ میں, اس کا کیا جوڑ ہے اس سے بھائی وقتی طور پر. اب اس کو گلانا, پگھلانا, اس کا جوس نکالنا, اس کا بدلے مائت حل, وہ تو ایک پروسیس ہے نا لمبا. ڈائریکٹلی چلو بھائی خون ہے جسم کے اندر, خون پی رہے ہیں, جا کے مل رہا, سمجھ میں آنے والی بات ہے تھوڑی. مگر جو چیز ہم کھاتے پیتے ہیں وہ تو اس سے بظاہر قریبی مناسبت نہیں رکھتی, دور کی مناسبت رکھنے والی چیز ہے وہ. تو ہمارا زندہ رہنا عجیب ہے, مرنا عجیب نہیں ہے. اسی لیے میرے دوستو یہ دنیا ہمارے لیے انتہائی عارضی ہے, اور قریب قیامت میں جو حالات پیش آئیں گے اور آ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ بے ثبات اور بے قرار انہوں نے اس دنیا کو بنا دیا. اب کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بہت ہی تھوڑے دنوں کے لیے میں اور آپ ہیں, آپ انتہائی عارضی وقت, غیر یقینی وقت, ٹیمپریری بھی اور غیر یقینی بھی, اور حالات میں گرا ہوا بھی, اور آئے دن نئے حالات سے سابقہ. اموات پہ اموات ہوئے جا رہی مستقل, حادثات پہ حادثات ہوئے جا رہے. اچھے لوگ وہ بھی جا رہے ہیں, برے وہ بھی جا رہے ہیں, اچھے ذرا زیادہ جا رہے ہیں. اچھوں کو اللہ پاک جلدی بلا لیتا ہے نسبتاً کہ وہ کہاں اس پنچایت میں اس کو رکھوں, آ جاؤ بھائی تم. ہمارے ہندوستان کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ابھی حال میں میرے آنے سے ایک عشرے پہلے کی بات,
ہفتے 8 پہلے کی بات، ان کا وصال ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ہندوستان خالی ہو گیا. اتنی بڑی بزرگ شخصیت تھی وہ. ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا صفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. وہ آنے سے 1 ہفتہ پہلے ان کا وصال ہو گیا. مدرسے کے محتمم تھے. ہمارے حیدرآباد کے ایک بزرگ بہت ہی تبلیغ کے مثالی بزرگ. تبلیغ کے بزرگ بہت قسم کے ہوتے ہیں. تبلیغ کے بہت ہی مثالی بزرگ ڈاکٹر اختر عزیز صاحب بول کے تھے حیدرآباد میں. ان کا بھی حال میں انتقال ہوا. 52 سال سے جس نے کبھی اپنے ترتیب کو نہیں چھوڑا تبلیغ والوں کے بتائی ہوئی. ہر سال کے 40 دن کی ترتیب، ہر مہینے کے 3 دن کی ترتیب، ہر ہفتے کے 2 گشتوں کی ترتیب، روزانہ کی 2 تعلیم کی ترتیب، تسبیحات کی ترتیب. بہت ہی معتدل ڈاکٹر تھے، پروفیسر تھے. ڈاکٹروں کو پڑھاتے تھے، وہاں آخر تک پڑھاتے تھے. صحت مند تھے. مطلب عارضہ تھا بہت سی چیزوں کا. ابھی تھوڑے دن پہلے سے علیل بھی ہو گئے تھے. فجر میں تہجد کی نماز بھی پڑھی، اٹھایا بھی اپنے ساتھ سونے والوں کو کہ بھائی آج تہجد جلدی پڑھ لو. مطلب اس کنڈیشن میں تھے. مغرب کے وقت میں انتقال ہو گیا. ہمارے محترم جناب ذوالفقار عبد المجید جو ہمارے مصلی ہیں، ان کے بڑے بھائی کا پرسوں انتقال ہو گیا اچانک. مطلب پیرالائز ہوئے، پھر کوما میں چلے گئے. وہ اس کے بعد ہوش میں ہی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان تمام کی. مطلب یہ کہ اموات ہی اموات ہیں. جدھر دیکھیے حادثے ہی حادثے ہیں. اور بیماریاں ایسی بے تکی جس کی کوئی حد نہیں. جو سب سے زیادہ بیکٹیریا فری اور جانے والا وائرس فری، دنیا بھر کے جتن کیے جاتے ہیں جہاں پر کہ کوئی وائرس نہ آئے، کوئی لیو نہ آ جائے، کوئی فروٹ نہ آ جائے، کوئی یہ نہ آ جائے دوسری دنیا سے، دوسرے ملکوں سے کہ یہاں بیماریاں آئیں. وہی سب سے بڑا بیماریوں کا اڈا بنا ہوا ہے. زیادہ بیماریاں یہیں سے. یہ جتنے بیکٹیریا وائرس ہیں اس کو تو ہمارے انڈیا پاکستان والے کھا جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہاں پہ ایک سے ایک بیماری ہے نوجوانوں. ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا یوسف عبداللہ، اس کی طبیعت خراب چل رہی بہت زیادہ. ہمارے شاگرد بھی ہے، نوجوان بچہ. اسے کیا پتہ چلتا ہے میرے بزرگوں بھائیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہم نے اپنا دماغ کدھر لگایا ہوا ہے. ہمیں مکان بنانے ہیں، ہمیں کاروبار جمانے ہیں، ہمیں پیسے بنانے ہیں، ہمیں کپڑے خریدنے ہیں، ہمیں گاڑیاں خریدنی ہے، چلانی ہے، اور ہماری پلاننگ ہے. ہمیں اچھے اچھے کھانے کھانے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو پالنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں دنیا بھر کی سیاست پہ نظر رکھنی ہے. ایران میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے. اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا. ہمارا دماغ بالکل ایک طرف ہے اور کام ایک الگ ہو رہا ہے ادھر. کوئی چیز نہیں رہتی. جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں اس دنیا سے تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں رہتی. بیوی بچے چھوڑ جاتے ہیں، جن کے اوپر ہم مر رہے تھے وہ چھوڑ جاتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتے ہیں لے آتے. اچھے اچھے کھانے وہ ہم سے چھوٹ گئے. رنگ و بو کی دنیا وہ ہم سے نکل گئی. نہ کچھ دیکھ سکتے، نہ کہیں رہ سکتے. نہ حسین نظارے ہیں، نہ اچھے اچھے شہر ہیں، نہ بلڈنگیں ہیں، نہ عالیشان بستر ہیں، نہ فیسلٹیز ہیں، نہ صوفے ہے، نہ کچھ بھی نہیں. عجیب دنیا ہے. اچھے اچھے کھانوں کی جگہ پر ہم خود ہی غذا بن گئے کیڑوں کی. عالیشان محلات کی جگہ پر قبر کے گڑھے میں پڑے ہیں. روشنیوں اجالوں میں رہنے کی جگہ پر اندھیری کوٹری میں جا کے ڈال دیا ہے. قہقہے لگاتے تھے، ہنستے تھے، پلاننگ کرتے تھے، وہاں پہ منہ سے کیڑے نکل رہے ہیں. گردن الگ ہوئی پڑی ہے، ہاتھ الگ ہو گئے ہیں، ہڈی الگ ٹوٹ گئی ہیں، گوشت سارا گل گیا ہے، کفن کو کیڑوں نے کھا لیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بہت دور نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے، چند مہینوں کی بات ہے، ہر ایک کے ساتھ چند سالوں کی بات ہے. اور جو ماضی ہے ویسے ہی مستقبل ہے. جیسے وہ ایک لمحہ لگتا ہے پچھلا جو ہم پر گزرا، ایسے آنے والا ٹائم بھی ایک لمحہ ہی لگے گا جب وہ گزر جائے گا. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. کیا ہوئی تمہاری جوانی، کہاں گئے تھے، کیا کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا، کیسے رہے، کیسے سہے، کیا پڑھا، کیا پڑھایا، کیا کیا. وہ ایک پوری داستان ہے اپنی.
لیکن سوچے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس ایک خواب تھا. افسانہ تھا، کچھ یاد نہیں ہے. نہ مٹھائی یاد ہے، نہ کٹائی یاد ہے، نہ نرمی یاد ہے، نہ سختی یاد ہے، نہ لذتیں یاد ہے، نہ تکلیفیں یاد ہیں، نہ بیماریاں یاد ہیں، نہ انجوائمنٹ یاد ہے. کچھ بھی یاد نہیں ہے. ایک خواب تھا جو گزرا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اور فیوچر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس اتنی سی، یعنی اس دنیا کا فیوچر بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے. بڑے بادشاہ، بڑے نواب، بڑے تاجر، بڑے ریچمنٹ، حکمرانی کرنے والے، مختلف عہدوں کے ذمہ دار، بڑے دنیا بھر کے انتظامات سنبھالنے والے خاک میں مل گئے. نہ کوئی ان کو جاننے والا ہے، نہ پہچاننے والا ہے. کتنی عزت تھی، کتنی ذلت تھی، کتنی دولت تھی، کتنے مزے تھے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب اپنے ہی ساتھ ہے. قصہ اپنے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی بادشاہ، کوئی محکوم، کوئی حاکم، گورا کالا، مرد عورت، جوان بوڑھا بچہ، سب یہاں سے وہاں تک سوئے آدم کے قافلے میں چل رہے ہیں. آدم کی جانب ایک قافلہ ہے جو جا رہا ہے، جو اس دنیا کو ایک دم ہم سے محروم کر دینے والا ہے. اس دنیا سے ہم کو بے بہرا کر دینے والا ہے. ہم اس دنیا سے بالکل غافل ہو جانے والے ہیں. نہ کوئی رنگ و بو دیکھ سکیں گے، نہ یہاں کی رونقیں دیکھ سکیں گے، نہ یہاں کا حشم قدم دیکھ سکیں گے، نہ یہاں کی لذتیں دیکھ سکیں گے، نہ یہاں کی رنگینی اور چمکینی کچھ نہیں. آنکھیں بند ہوئیں اور آدمی سے ساری چیزوں کا تعلق ختم ہو گیا. علماء نے فرمایا کہ اس طرح کی بات کو 20 مرتبہ سوچنے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دن میں 20 مرتبہ اگر کوئی سوچے تو اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے. یہ اتنا پسند ہے اللہ کو ایسا سوچنا. کیوں؟ اس پہ آدمی بالکل بیلنس رہتا ہے. جہاں رہنا چاہیے اس کو وہیں رہتا ہے. اس کا دماغ جہاں کام کرنا چاہیے وہیں کام کرتا ہے. کیونکہ اس طرح سوچنے والا، اس کا انداز جو ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی توجہ اصلاح پر ہو جاتی ہے کہ توبہ کر لوں، میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں، اپنے حالات صحیح کر لوں. جس دنیا میں مجھے جانا ہے، جس زندگی میں مجھے داخل ہونا ہے، وہاں مجھے ڈسٹرب کرنے والی، نقصان پہنچانے والی، بربادی لانے والی جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑوں میں. اور ہمیں بالکل کلیئر، صاف، مستند ذریعے سے سمجھا دیا، بجھا دیا گیا ہے کہ کون سی چیز نقصان پہنچانے والی ہے، کون سی چیز نہیں. ہمیں پتہ بھی ہے اس کا، اللہ کے کرم سے ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا. تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی توبہ کر لو. جس آدمی کی سوچ ادھر ہوتی ہے وہ توبہ پر آتا ہے. بھائی توبہ کر لو، اپنی زندگی کو درست کر لو. اور دوسری چیز جو اس کو خاص طور پر اس معاملے میں حاصل ہوتی ہے وہ ہے قناعت، تھوڑے پر راضی رہنا، لمبی لمبی پلاننگ اور آرزوؤں سے اپنے آپ کو بچانا. معمولی جاب ہے، ہارڈ جاب ہے، آرٹ جاب ہے، زیادہ پیسے ملتے ہیں، کم پیسے ملتے ہیں، سہولت ہے، نہیں ہے، چل رہا ہے کام، بس ٹھیک ہے، گزر بسر ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے. پنچایت میں نہیں دماغ زیادہ، قرضوں میں نہیں زیادہ. کہاں باقی رکھوں اپنے سر پہ کیا چیز نہیں. قناعت میسر ہوتی ہے ایسے دماغ کو، ایسے ذہن کو. اور تیسری جو خاص چیز ہوتی ہے اس میں وہ ہے اعمال میں چستی. جو کرنا ہے، جس کا رزلٹ فوری طور پر دکھ کے نہیں آتا. آخرت کے لیے جو عمل ہوتا ہے دنیا میں اس کا نتیجہ سامنے فوراً نہیں ملتا کچھ بھی، تو وہ صرف یقین کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے. اسے یقین کی محنت پہلے اس لیے کرائی جاتی ہے. اب جمعہ کی نماز پڑھیں گے، کیا ملے گا؟ ملے گا، ابھی تو نہیں ملے گا نا کچھ، مرنے کے بعد ملے گا. ابھی کیا ملے گا؟ ابھی تو آپ کو کوئی چیک نہیں ملنے والا ہے نماز پڑھتے ہی. بلکہ یہاں تو اکثر جگہوں پہ چیک دے کے ہی جانا پڑتا ہے. آج یہ تقاضا ہے، کل وہ تقاضا ہے، آج یہ پروجیکٹ ہے، کل وہ پروجیکٹ ہے، آج یہ ضرورت ہے امت کی، کل وہ ضرورت. تو آتی رہتی، آئے گی، لینا کہاں ہے، دے کے ہی جانا ہے. ٹائم بھی جاب میں سے نکال کے آئے بظاہر. جتنی چیزیں ہیں ایمانیات کی، عبادات کی، معاملات کی، معاشرت کی، اخلاق کی، دینداری کی، وہ سب ایمان کی بنیاد پر صحیح ہو سکتی ہے. اور ایمان کا تعلق آخرت سے ہے.
غیب سے ہے، اور غیب میں آخرت ہی ہے. تو اس میں چستی جو ہے وہ اس ذہن سے پیدا ہوتی ہے کہ جس ذہن میں اس دنیا کی فنائیت، بے ثباتی، بے حقیقتی، اور اس میں ہمارا عارضی ہونا، ٹیمپرری ہونا، اور ہمارے لیے کوئی مستقل نہیں ہے، مستقل کارآمد چیز نہیں ہوتی. یہ جب دماغ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے مر جانے کا، اپنے قبر میں چلے جانے کا، اس میں گل جانے کا، اس میں سڑ جانے کا، آخرت کے احوال شروع ہو جانے کا، منکر نکیر کے سوال جواب کا، موت کے بعد کے احوال کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتایا گیا، جن تفصیلات سے واقف کرایا گیا، جب وہ ذہن میں ہوتے ہیں تو پھر اعمال میں چستی ہے. پھر نماز کے وقت نماز ہے، تلاوت کے وقت تلاوت ہے، ذکر کے وقت ذکر ہے، حلال پر قناعت ہے، حرام سے صبر ہے، لوگوں کی پرواہ کے بغیر شریعت پر چلنے کا جذبہ ہے، اسلام پر چلنے کا جذبہ ہے. لوگ کیا بولیں گے، کیا بحث ہمیں اس سے کہ لوگ کیا بولیں گے. بھائی کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، نہ دے، ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے. ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ہونا بھی بہت بڑا جرم ہوگا، اور ابھی بھی ہو ہی چکا ہے تقریباً. کہیں بھی جائیں آپ تو جن مسائل سے آپ کو سابقہ ہے اس میں ایک وجہ آپ کے ہیڈک کی آپ کا مسلمان ہونا بھی ہے. جاب پہ چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، امیگریشن کا مسئلہ سامنے آ جائے، کہیں اور چیز ہو جائے، کچھ بھی ہو، اپنے ساتھ پوری انسانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ ہے، مسلمان کے ساتھ ایک ایکسٹرا ایشو یہ ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں. یہ تھوڑا اور بڑھ جانے والا ہے مستقبل قریب میں کہ مسلمان ہونا جرم ہو جائے گا. تو چھوڑ دیں گے کیا اسلام کو؟ اس دنیا میں آئے ہم تھوڑے دنوں کے لیے، سچے پکے مسلمان رہنا ہے، جانا ہے بس یہاں سے. یہی ایک میرے دوستو حقیقت ہے جو کامیاب کرنے والی ہے، جو کام آنے والی ہے مجھے اور آپ کو. اس پہ سوچنا ہے. بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ان تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجیے. اللہ پاک ان سب کو مغفرت فرما دے جو ہمارے قریب و دور کے لوگوں میں سے بھی وفات پا گئے، اور ساری امت کی ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا نصیب فرمائے. ہمارے اکبر عمر صاحب کے بھتیجے جو ہے، کیا نام، فاروق بوبات، عارف بوبات ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. بیچارے دواخانے میں، اللہ پاک اس کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اس کی عمر میں برکت دے. اور ایسے ہمارے دوست اور احباب میں جو بیمار ہیں، علیل ہے، اللہ پاک ان سب کو شفا نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیں.